جنگل میں ایک بلبل رہتی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت اداس رہتی، نہ اس سے اڑا جاتا اور نہ وہ بھوجن کی تلاش میں کہیں جاتی۔ پھر ایک دن بلبل دعا کرنے لگی، یا اللہ پاک، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے تو اڑا بھی نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ میں تو صبح سے بھوکی ہوں۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں رانی چڑیا اس کے پاس آ بیٹھی۔ بلبل بہن، آپ کو کیا ہوا؟ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہو؟ کیا آپ کا کوئی نہیں؟ بلبل بولی، میں کیا بتاؤں تمہیں، میرا تو اس دنیا میں واقعی کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو پریشان بیٹھی ہوں۔ پھر چڑیا بولی، بلبل بہنا، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کی ہر حال میں مدد کروں گی۔ اچھا، میں بھوجن کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ چڑیا اڑتے اڑتے بھوجن کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ آخر کار اس کو دانا مل ہی گیا۔ وہ اڑتے اڑتے بھوجن کے پاس جا بیٹھی اور بڑے ہی مزے سے وہ دانا کھانے لگی اور بڑی ہی خوش تھی کہ مجھے میرا بھوجن مل گیا۔ چڑیا مزے سے بھوجن کھا رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پتی تو اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اڑتے اڑتے گھر کی طرف لوٹ۔ جب چڑیا گھر واپس آئی تو اس کا پتی بہت ہی غصے میں تھا اور چڑیا جلدی اس کے پاس بیٹھنے لگی اور پھر اس نے دوسری طرف منہ کر لیا اور غصے سے بولنے لگا۔ غصے سے پوچھنے لگا، رانی چڑیا کہاں سے آئی ہو؟ کیا آج پھر کوئی نیک کام کرنے گئی تھی؟ میں کب کا انتظار کر رہا تھا۔ چڑیا بولی، پتی جی کیا بتاؤں، میں تو آج جا رہی تھی اور راستے میں مجھے ایک بوڑھی بلبل ملی اور میں نے اس کی مدد کی۔ آؤ میں آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہوں، ہم دونوں دیکھ کر آتے ہیں۔ دونوں آج بڑے خوش تھے، خوشی سے اپنے گھر سے نکلے کہ چلو آج نیکی کرنے کا پھر موقع ملا۔ دونوں اڑتے اڑتے ندی کے اوپر سے گزر رہے تھے اور ٹھنڈی ہواؤں کی موجیں لوٹ رہے تھے۔ پھر بلبل کے پاس جا پہنچے اور بڑے ہی خوش تھے۔ پھر چڑیا بولنے لگی، بلبل جی، آپ کہتی تھی نا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آج کے بعد ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کو ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ بلبل بولی، رانی بیٹی، تم تو بہت نیک دل ہو، تم تو بہت اچھی ہو، اس دنیا میں کوئی ہے جو اس دنیا میں اچھا ہو، چلو بیٹی جو آپ کہو گی میں ویسے کروں گی۔ دونوں پتی پتنی بلبل کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اڑتے اڑتے وہ اپنے گھر آ پہنچے اور پیچھے بوڑھی بلبل بھی آ رہی تھی اور بڑی ہی خوش تھی کہ مجھے خوبصورت گھر مل گیا، چلو اب اس گھر کے اندر مجھے بارش کا تو ڈر نہیں ہوگا۔ چڑیا بولی، تو اچھا ہی کام ہوا۔ صبح اڑتے ہی چڑیا کا پتی بھوجن کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ چڑیا آرام سے سوئی رہتی ہے اور وہ بھوجن کی تلاش میں اڑتے اڑتے دور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخر کار اس کو بھوجن مل جاتا ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے بھوجن کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ پھر تینوں مل کے بڑے ہی مزے سے بھوجن کھاتے ہیں اور پھر چڑیا کا پتی آرام سے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ چڑیا اور بلبل دونوں مل کے پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے کی طرف چل پڑتی ہیں اور تیز ہوا میں اڑتے ہی جا رہی تھی۔
پھر ان کو ندی مل گئی، وہاں پہ بیٹھ کر پانی پینے لگی اور بلبل سے باتیں کرنے لگی۔ بلبل بڑی ہی مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ بلبل بولنے لگی، آپ تو بڑی نیک ہو۔ کالی کوئی پیچھے چھپی کہہ رہی تھی، ہائے اللہ، بلبل تو یہاں مزے اڑا رہی ہے، میں تو اس کے گھونسلے میں کتنے دن اسے دیکھتی رہی۔ چڑیا نے اور بلبل نے گوری کوئی کی کوئی بات نہ سنی اور وہ اڑتے اڑتے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ بلبل، چڑیا اور اس کا پتی بھوجن کر کے ابھی بیٹھے ہی تھے اور اپنی سوچوں میں گم تھے کہ کالی کوی اور کالا کوا آ بیٹھے، اور کوا بیٹھتے ہی باتیں کرنے لگا چڑیا کے پتی کو۔ کوا بولا، کبھی ہمیں بھی بھوجن کے لیے بلا لیا کرے، بلبل کو آپ اتنا کھلاتے ہو، دیکھو کیسے موٹی ہو چکی ہے۔ اتنی بات کہہ کے وہ اڑتے اڑتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنی خوشی میں تھے کہ ہم نے چڑیا اور اس کے پتی کو بڑی ہی باتیں کی ہیں، اور خوشی خوشی میں وہ اڑتے ہی جا رہے تھے اور اڑتے اڑتے۔ آج تو میں بہت ہی خوش ہوں، آپ نے چڑیا کی اور اس کے پتی کی بےعزتی کی، میرا تو آج دل بہت ہی خوش ہو رہا ہے۔ چڑیا بولی، بلبل آنٹی جی، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے بچے دے۔ کچھ ہی دنوں بعد چڑیا نے 2 انڈے دیے اور اس کا پتی تو خوشی سے اچھل رہا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد ان انڈوں میں سے ننھے 2 بچے نکلے۔ چڑیا کا پتی بولنے لگا، ہائے چڑیا، آج تو میں بڑا ہی خوش ہوں، اللہ پاک نے ایک مجھے بیٹی دی اور ایک بیٹا دیا۔ چڑیا اپنے پتی سے کہنے لگی، آپ ان بچوں کا خیال رکھیں اور میں ندی کے کنارے سے پانی پینے جا رہی ہوں۔ چڑیا بہت دل میں خوش تھی۔ جب ندی کے کنارے پہنچی، ظالم کوے نے باندھ دیا۔ چڑیا تو کالو کوے سے کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے میرا گھر انتظار کر رہے ہوں گے، آج تو ان کا پہلا دن ہے۔ کوا بولا، ارے چپ ہو جاؤ، بڑی مہمان نواز بنی پھرتی ہو، مجھے تو کبھی پوچھا تک نہیں، میری پتنی تو تانے دیتی رہتی ہے۔ اتنی سی بات ہوئی کہ کوا چڑیا کو مارنا شروع کر دیتا ہے، مار مار کے زخمی کر کے پھینک دیا۔ ادھر چڑیا کا پتی بڑا پریشان تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ندی کے کنارے آ پہنچا اور بولنے لگا، ہائے میری پتنی جی، آپ کو کیا ہوا؟ میں تو بڑا پریشان تھا، کیوں نہیں آ پائی؟ چڑیا کا پتی چڑیا کو جلدی سے ایمبولینس کے اندر ڈال کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی چڑیا کو ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کروا دیتا ہے۔ اپنی پتنی کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بولی، آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کی پتنی تو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاسپٹل سے چھٹی ملتے ہی پتی اپنی پتنی کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اپنی پتنی کو تندرست دیکھ کر خوشی خوشی وہ اڑتا ہی جا رہا تھا، اور اس کی پتنی بھی اڑتے اڑتے اپنے گھر جا پہنچے۔ پتی اپنے گھونسلے پر جا بیٹھتا ہے اور بولنے لگا، اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے، میری پتنی تندرست ہو کر اپنے بچوں کے پاس آ گئی، ورنہ میرے بچوں کا کون خیال رکھتا۔ کالی کوی بولنے لگی، ہائے اللہ، پتی جی کیا ہوا؟ اتنے میں وہ اس زمین پر جا گرا اور وہ مر گیا۔ کالو کوے کو تو اس کے کیے کی سزا مل ہی گئی، کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی ہی بنی۔